شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور قدردان ہے۔ مدینہ منورہ سے کوئی 300 کلومیٹر دور ایک خاموش علاقہ ہے۔ اس کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس قوم کو قوم ثمود بھی کہتے ہیں۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ہم اثر تھے۔ حضرت ہود کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، جن کی باقیات آج کل بحرین کے صحرا ابار میں موجود ہیں۔ چنانچہ قوم صالح یا قوم ثمود نے اللہ سے کفر کیا۔ بہت بڑے، لمبے چوڑے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے جو کسی بھی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے مقابلے میں کہتے، اے صالح، ہمارے عظیم الشان گھروں کو دیکھ کر کیا ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں؟ اگر ہمارے مقابلے میں کوئی اور قوم ہے تو ان کو لاؤ ہمارے سامنے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نشانی ایک اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کا بچہ روتا ہوا چیختا چلاتا ہوا ایک پہاڑی میں گم ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور کچھ لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ اس قوم کو چنگاڑ نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ فرشتوں کی وہ چیخ یا چنگاڑ اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں پڑے پڑے ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ جتنے بھی طاقتور تھے لیکن اللہ سے زیادہ زوراور نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ اس علاقے سے گزرے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پر اضطراب تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ جلدی میں ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے ایک کنویں کا پانی پیش کیا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرما دیا اور جلد وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے اضطراب کی وجہ پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا۔ وہاں نہ رکنا اور نہ پانی پینا ایسے راز ہیں جس کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طبیعتاً معصوم ہیں، چنانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص اندر سے دہل جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ کی طاقت کا بخوبی علم ہے۔ بالکل ایسے ہی قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ ہم جنس پرستی جیسے مکروہ کام میں پڑ چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا لیکن عیش و عشرت اور گناہوں کی لذت میں اس قدر غرق تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر تھے۔ اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اللہ نے اپنے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے، کچھ راتیں یہاں پر رہیں، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے عذاب کا وقت صبح ہے اور کیا صبح کچھ دور ہے۔ فرشتوں نے تاکید کی کہ کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ سحری کے وقت قوم لوط علیہ السلام پر اللہ نے آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش شروع کر دی، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان پر تہہ بہ تہہ کنکریاں برسائیں اور پوری کی پوری بستی کو نیچے سے اوپر کر دیا۔ آج جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جب یہ قوم زمین پر تھی اس وقت برج سنبلہ سے شہاب ثاقبوں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ پتھروں کی بارش آگ کے بگولوں کی طرح اس قوم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کی ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی کربناک عذاب کی زد میں آ گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور مڑ کر پیچھے دیکھا تو تباہ ہوتا شہر دیکھنے لگیں اور وہیں سے پتھر کی ہو گئیں۔ ان کی باقیات آج بھی بحیرہ روم کے مردار کے پاس وادی صدوم میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور عذاب الہی سے بچائے رکھے جو یقیناً ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔